أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسکار فرما خدا کے لیے، اس کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے اشرف الخلق انسان کی ارادت اور محبت، اس کی اطاعت اور عبادت کی آزمائش کی اس سے بہتر کوئی سبیل نہیں کہ ایک لا یموت اور طاغوتی طاقت پیدا کر کے اس زمین پر آمدن کھلی چھوڑ دے، جو اس کے دیے ہوئے احکام سے انسان کو ہر دم ورگلاتی رہے، جو لمحے لمحے کے بعد اس کے قدموں کو متزلزل کرتی رہے۔ ایک مطلوب کے لیے طالب کی محبت کے امتحان کا اس سے بہتر کوئی اسلوب نہیں، کھرا اور کھوٹا پہچاننے کی اس سے بہتر کوئی محک نہیں۔ صرف زبانی داموں سے اطاعت اور ارادت، عشق اور ولا کا مقام قطعاً حاصل نہیں ہو سکتا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ تو اس کے لیے پہم جہاد شرط ہے، جان کی پیشکش شرط ہے، صبر اور استقلال شرط ہے۔ اس صبر آزما خدا نے اپنی راہ رضا میں تاب غسل بتوں کا ایک جمع غفیر کھڑا کر دیا، اپنے اور انسان کے درمیان ہزار در ہزار حجاب آراستہ کر کے ہر پردے پر ایک اشواگر حاجب بٹھا دیے۔ وحدت امت کے حکم کے بالمقابل عداوت اور بغض کا بت، اطاعت امیر کے بالمقابل خود آرائی کا بت، جہاد بالسیف کے مقابلے میں نفس پسندی کا بت، جہاد بالمال کے مقابلے میں حب مال کا بت، ترک وطن کے مقابل ہجر اولاد کا بت، الغرض ہر امر و نہی کے برخلاف ایک زبردست اور لازوال مخالفت کے سامان پیدا کر دی، اور شیطان کو نفس امارہ کے اندر اس قدر متکمل کر دی کہ قدم قدم پر لغزش کا سامنا ہے۔ انسان کو سمع و بصر اور قلب سلیم کی امانت عطا کر اس کے لیے اس دنیا میں صحیح طور پر رہنا وہ دشوار کر دیا ہے کہ آسمان و زمین اس امانت کے بوجھ کو دیکھ کر لرز رہے ہیں۔ تعقل فرما کر اس کے لیے یہ موت انگیز الجھنیں، یہ المناک دشواریاں، یہ ہلاکت خیز نانجام شناسیاں پیدا کر دی ہیں کہ ہر قدم پر لڑکھڑاہٹ، بے تعقل اور بے ارادہ سورج کا زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا کرہ تو روز اول سے اسی صحت اور اطاعت سے اپنے صراط مستقیم پر چل رہا ہے جو اس کے لیے ایک دفعہ مقرر کر دیا تھا۔ کروڑ در کروڑ آسمانی اجرام اور سورج سے کروڑ در کروڑ گنا بڑے ستارے بھی انہی قاعدوں پر چل رہے ہیں جو قسام ازل نے ایک بار متعین کر دیے تھے۔ سب کے سب کسی بے مثال حاکم کے اٹل حکم پر مجبور نظر آ رہے ہیں، نہیں بلکہ ہزار در ہزار قسم کی ادنا حیوانی
اور نباتی مخلوق بھی روزے آفرینے سے اپنے اپنے مقرر قاعدوں پر چل رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدی، مگر فہم و ادراک کی امانت عظمیٰ کا قرۂ فال اس ظلم و جہول انسان کے نام کچھ ایسے برے وقت نکلا ہے کہ اس کو اپنے دین سے بے خبری ہے، اپنے صراط مستقیم کا کچھ پتہ نہیں، اپنی عبادت کے انداز کچھ یاد نہیں، اور اپنا بقا کچھ میسر نہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف فرماتی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، تب وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔